آج کا دن 6 ستمبر، آج کے دن 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہوا تھا، جس کو پاکستان کلیم کرتا ہے کہ پاکستان نے جیتا تھا اور انڈیا کلیم کرتا ہے کہ یہ جنگ انڈیا نے جیتی تھی۔ تو یہ جنگ کس نے جیتی تھی؟ بجائے اس کے کہ ہم جو ان انالسٹ کی بات مانیں جو انڈیا کی فیور کرتے ہیں یا پاکستان کی فیور کرتے ہیں، نیوٹرل انالسٹ جو بات کرتے ہیں اور وہ کیا واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے 1965 کی جنگ ہوئی تھی، اگر اس کا اسٹڈی کریں تو ہم کو زیادہ اچھے طریقے سے پتہ چلے گا کہ کون یہ جنگ جیتا تھا یا کون ہرا تھا جنگ۔ تو اس کی آغاز ہوتی ہے آپریشن جبرالٹر سے۔ آپریشن جبرالٹر ایک پاکستانی آرمی کا آپریشن تھا، یہ خفیہ رکھا گیا تھا، جس کے تحت پاکستان نے اپنے ریگولر آرمی کے دستے مقبوضہ کشمیر میں داخل کرنے تھے۔ آپ سمجھ لیں کہ مقبوضہ کشمیر وہ والا کشمیر جس پہ انڈیا کے انڈر کنٹرول ہے، اس کشمیر میں پاکستان نے اپنے ریگولر آرمی بھیجی اور ان کو مشن دیا گیا کہ وہ وہاں کی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کریں گے اور وہاں کی جو لوکل آبادی ہے اس کو اکسائیں گے بغاوت کے لیے انڈین آرمی کے خلاف اور انڈین گورنمنٹ کے خلاف۔ اب انڈیا کو اس بات کا پتہ چل گیا، انڈیا نے ایک نیا آپریشن شروع کر دیا جس کے تحت انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا اور پاکستان ریگولر آرمی جو آلریڈی کشمیر میں داخل ہو چکی تھی ان کو چن چن کے قتل کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے آزاد کشمیر یا وہ والا کشمیر جو کہ پاکستان کے انڈر کنٹرول ہے اس پہ حملہ کر دیا اور حاجی پیر پاس کا ایک علاقہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے جواب میں پاکستان آرمی نے مقبوضہ کشمیر پہ حملہ کر دیا اور 160 کلومیٹر اندر جا کے اس ایریا پہ قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ انڈین آرمی کو پتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو پاکستانی آرمی داخل ہو چکی ہے اس کے اوپر انڈین آرمی حملہ نہیں کر سکتی اور اس کو ریپلس نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی، تو انڈیا نے اپنی مرضی کا محاذ چنا اور انڈیا نے 6 ستمبر 1965 کو لاہور پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ حملہ تھا جس کو پاکستان آرمی کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے سکسیسفلی ڈیفینڈ کیا، لاہور کو فال ہونے سے بچایا، اور اس دن کی مناسبت سے 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو پاکستان کے صدر ایوب نے یہ اعلان کیا، ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ان کا جذبہ فداکاری اور آئینی عزم ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اعلان تو بڑا اچھا تھا، فوج میں اور عوام میں ایک سپارک آ گیا اور اپنے سے 3 گنا بڑی فوج جو کہ حملہ کر چکی تھی لاہور پہ، اور ان کا کنفرم تھا کہ وہ شام تک لاہور کے اندر داخل ہو کے لاہور پہ قبضہ کر لے گی۔ بہرحال وہ شام گزر گئی اور اس کے بعد کچھ اور دن گزر گئے لیکن لاہور پہ قبضہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد انڈین آرمی نے ایک اور محاذ چنا جہاں پہ انڈین آرمی کو ان کی عقل کے مطابق برتری حاصل تھی، اور وہ تھا سیالکوٹ کا محاذ۔ انڈین آرمی نے اس پر حملہ کیا اور ٹینکوں کی دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی لڑائی انڈیا اور پاکستان میں ہوئی۔ اس میں بھی انڈین آرمی کو اچھا بھلا نقصان اٹھانا پڑا اور یہ بیٹل بھی پاکستان جیت گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد نہ پاکستان کو علاقائی طور پہ کچھ حاصل ہوا اور نہ ہی انڈیا کو کچھ حاصل ہوا، تو پھر یہ کیسے دونوں ممالک کلیم کرتے ہیں کہ ایک ملک جنگ ہارا ہے اور دوسرا جیتا ہے؟ جنگ کا جو لفظ ہے وہ اردو میں سمجھنے کے لیے اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر انگلش میں اگر اس کو بولیں تو وار ہوتی ہے، اور وار میں پھر چھوٹی چھوٹی بیٹلز ہوتی ہیں۔ وہ فار ایگزامپل ورلڈ وار 2 کی اکثر مثال دی جاتی ہے، یہ ایک پوری جنگ تھی جو 5 سال چلی ہے، لیکن اس جنگ میں بہت ساری بیٹلز ہوئی تھیں جو سوویت یونین میں ہوئیں، کچھ جرمنی میں ہوئیں اور کچھ فرانس میں ہوئیں۔ چھوٹی چھوٹی بیٹلز تھیں، ان کو سیریز آف بیٹلز جو تھا وہ اس کو وار بولتے ہیں۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی اگر بیٹلز دیکھ لیں، لاہور کی اگر جو حملہ ہوا اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ایک بیٹل کہہ دیں، سیالکوٹ کو کہہ دیں، یا کشمیر کے محاذ پہ کہہ دیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ون دا بیٹل۔ لیکن جو اوورال جنگ تھی وہ نہ پاکستان جیتا اور نہ ہی انڈیا، کیونکہ کسی کو کچھ ملا ہی نہیں، اور انڈیا کا جو پلان تھا کہ لاہور پہ قبضہ کرنا ہے یا سیالکوٹ پہ قبضہ کرنا ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو انڈیا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ یہ جنگ جیتا ہو۔ لیکن اگر پاکستان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے ایریا پہ قبضہ کر کے پاکستان کا حصہ بنانا ہے یا اس کو وہی سٹیٹس دینا ہے جو ابھی اس وقت آزاد کشمیر کا ہے، تو اس میں بھی پاکستان ناکام رہا تھا۔ اگر یہ پرپس تھا وار کا، پاکستان لاسٹ دا وار۔
لیکن اگر بیٹلز کی بات کی جائے تو پاکستان نے بیٹل جیتی ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا جو اس وقت کا جو اگر آپ خبریں دیکھ لیں اس میں کئی جگہوں پر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے جنگ ٹینکوں کی جو جنگ ہے وہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہے، پاکستان کی ایئر فورس نے حملہ کر دیا ہے، پاکستان کی جو ریگولر دستے آرمی ہیں وہ انڈیا پہ حملہ کر رہی ہے، ویسے وہ بہت ساری ہیں۔ بہرحال ہر انسان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، جو میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو یہی ہے کہ نیدر پاکستان نار انڈیا ون دا وار۔ 1965 کو گزرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، اس وقت کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد کتنی جنریشن سے گزر چکی ہیں۔ فرانس اور جرمنی جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، سیکنڈ ورلڈ وار میں جس حد تک ہو سکتا تھا انہوں نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا، لیکن اینڈ میں آ کر آج اگر آپ دیکھیں کہ وہ کوآپریشن پہ چل رہے ہیں، اور دونوں کی ترقی دیکھیں، انڈسٹریلسٹ کنٹری بن گیا، دونوں ٹورزم دبا کے ہے، ساری دنیا جرمنی اور فرانس جاتی ہے، پڑھنے کے لیے جاتی ہے، وہیں لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم پاکستان اور انڈیا کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، انڈیا ایک آزاد ملک ہے، انہوں نے ایک ملک بن گیا، پاکستان کا ایک اپنا آزاد ملک بن گیا، ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہیں؟ انڈیا کے لوگ پاکستان آئیں، یہاں پر گھومیں پھریں، لاہور میں آ کے کھانے کھائیں، راولپنڈی آ کے دیکھیں، اسلام آباد دیکھیں، اور ہم بھی جائیں، جا کے دہلی دیکھیں، امرتسر دیکھیں، اور بمبئی جائیں، اور انجوائے کریں، اور کوآپریشن کریں۔ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انڈیا کی یونیورسٹیز میں پڑھیں جا کے۔ ادھر سعودی عرب میں اور دبئی میں اور مڈل ایسٹ میں یا جو بھی باہر کے ملک ہیں وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کافی پاکستانی اور انڈین جو ہیں وہ آپس میں دوستانہ تعلقات میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے، فیملیز ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی ہیں، ڈنر کرتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں سارے انڈین اور پاکستانی، کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو یہ کام کاش کہ یہ کام ہم پاکستان میں اور انڈیا میں کر سکیں، انڈیا کے لوگ ہمارے مہمان بنے اور ہم انڈیا کے مہمان بنے کریں، ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔